اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس طرح کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ محرم الحرام میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت اور 10 محرم الحرام کو سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہ عظیم ہستی اور وہ بہادر انسان تھے کہ جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ جب حضرت علی شیر خدا کے ہاں یہ بچہ پیدا ہوا جن کا نام حضرت حسین ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری دی کہ یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی کے گھر کے اندر ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے کہ جس کا چہرہ 14ویں کے چاند سے زیادہ چمکتا ہے اور بہت حسین و جمیل ہے۔ جناب نبی کریم تشریف لائے، آپ نے بچے کو اٹھایا، بچے کو گلے لگایا، چوما، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت حسین کا چہرہ یہ آپس میں ملتا جلتا، یعنی کہ جب بھی حضرت حسین کو کوئی دیکھتا تو وہ یہ کہتا کہ یہ رسول اللہ ہے، اور جب رسول اللہ کو کوئی دیکھتا تو وہ یہ کہتا کہ یہ حضرت حسین ہے، یعنی کہ ان کا چہرہ آپس میں ملتا جلتا تھا۔ ایک وقت ایسے آیا کہ جناب نبی کریم اس بچے کو کمرے کے لے کر داخل ہوئے اور آپ نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ کو کہا کہ آپ ذرا باہر تشریف رکھیے، کسی کو اندر نہ آنے دیں۔ جناب نبی کریم نے اس بچے کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ کچھ ہی لمحہ گزرا تھا، کچھ ہی لمحہ کمرے سے سسکیوں کی آواز آ رہی تھی، رونے کی، بلک بلک کی آواز آ رہی تھی۔ تو کہتے کہ میں نے کان قریب کیا تو وہ جناب نبی کریم کے رونے کی آواز تھی۔ تو میں نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ ابھی ابھی میرے پاس فرشتہ آیا تھا اور فرشتے نے یہ بتلایا کہ یہ جو بچہ ہے حضرت حسین، آپ کی امت کے لوگ اس کو شہید کر دیں گے، اور پھر مجھے وہ جگہ بھی دکھائے گی کہ جس جگہ پر حضرت حسین کا خون گرے گا، اس لیے میں اپنے بچے کی شہادت پہ رو رہا ہوں۔ یعنی کہ مجھے دکھ ہے کہ اس بچے کو ظلماً قتل کر دیا جائے گا، شہید کر دیا جائے گا، اور پھر وہ بچہ بھی بہادر کیوں نہ ہو، حق کے ساتھ کھڑا ہونے والا اور باطل سے ٹکرانے والا یہ بچہ۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ مکہ سے نکلے، مدینہ سے نکلے، تو مدینہ میں کئی لوگوں نے روکا، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر، یہ دیگر بڑے بڑے صحابہ نے روکا کہ آپ جنگ کے لیے نہ جائیں، آپ بالکل نہ نکلے، اس لیے کہ آپ کے ساتھ کی منافقت کر رہے ہیں۔ حضرت حسین نے خطوط دکھائے، 12,000 خطوط تھے، 12,000۔ کہا کہ اچھا یہ خط دیکھ لو، یہ خط دیکھ لو، یہ خط دیکھ لو، یہ سب کوفیوں کی طرف سے ہیں اور اس پہ مہریں لگی ہوئی ہیں، مہریں، اور انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ آئیں۔ انہوں نے کہا بے شک یہ خط ہے، ہم مانتے ہیں، مگر یہ بات یاد رکھنا یہ منافقت ہے۔ انہی کوفیوں نے آپ کے والد حضرت علی شیر خدا کو شہید کیا، انہی کوفیوں نے آپ کے بڑے بھائی حضرت حسن کو شہید کیا، تو آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے جانے دیں۔ آپ اپنے اہل و یاد، اپنے بچوں سمیت، آپ کا ایک بچہ تھا جس کا نام علی اصغر تھا، جس کی عمر 18 سال تھی، علی اکبر، اس کی عمر 18 سال تھی، اور ایک بچہ تھا جس کا نام تھا علی اصغر، اس کی عمر 6 ماہ تھی۔ آپ ان کو ساتھ لے کے چلیں۔ جب چلے تو آدھے راستے میں آپ کو پتہ چلا گیا آپ کے ساتھ منافقت ہوئی، آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا، مگر اس کے باوجود آپ نے کہا کہ حق کا علم لیا، حق کے علم کو لہرائیں گے، کیونکہ ہم نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درس لیا ہوا ہے کہ باطل سے ٹکرانا ہے، باطل کے مقابلے میں واپس نہیں مڑنا۔ آپ وہاں پر ڈٹے رہیں، آپ ڈٹے رہیں اس میدان کربلا کے اندر۔ میدان کربلا اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ مصیبتوں والا میدان۔ حضرت حسین پر مصیبت کے پہاڑ توڑ دیے گئے تھے۔ حضرت حسین نے اپنے اہل و یال کو ایک خیمے میں بٹھایا، آپ ان کے ساتھ آئے، مذاکرات کیے، مگر جب یزید نے ایک بندہ بھیجا کہ جا کر حضرت حسین کو پکڑ کر لاؤ۔ میری بات یاد رکھنا، یہ لوگ یزید کو بدنام کرتے ہیں، یزید کو، کہ یزید نے حضرت حسین کو مروایا، یزید نے حضرت حسین کو شہید کروایا۔ نہ ان لوگوں نے تاریخ کو پڑھا، نہ ان لوگوں نے قرآن کو پڑھا، نہ حدیث کو پڑھا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اس چیز کا مطالعہ نہیں کیا جو لوگ یزید پر بہتان باندھتے ہیں۔ دیکھیں پیغام وہاں سے چلا، شاہی دربار سے پیغام چلا کہ حسین کو میرے دربار میں حاضر کیا جائے، اس کو پکڑ کر میرے دربار میں حاضر کیا جائے۔ آگے سے ایک منافق جس کا نام تھا عبداللہ بن زیاد، اس نے آگے پیغام پھیلا دیا کہ حضرت یزید نے
یزید نے یہ پیغام دیا کہ حسین کو جہاں ملے وہاں بھی شہید کر دو۔ اب دیکھو دربار سے پیغام کچھ آیا، ٹھیک ہے، دربار سے آگے پیغام کچھ پہنچا دیا گیا۔ اب جب یہ پیغام تو شمر اور یہ عبداللہ بن زیاد، یہ ملعون لعنتی، یہ آگے گئے ہیں، حضرت حسین کو گھیر لیا اور سب سے پہلے ان کا پانی بند کر دیا گیا، پانی، یعنی کہ جو دریا والی سائڈ تھی وہاں پر جتنے بھی شمری تھے اور یزیدی، وہ جو عبداللہ بن زیاد کی ٹیم تھی، وہ سارے وہاں پہ کھڑے ہو گئے کہ یہ ضرور جب پیاس لگے گی، ریتلی زمین ہے، وہاں پہ پانی پینے آئیں گے، وہاں پہ کیا کر لو، قبضہ کر لو۔ وہاں پہ قبضہ کیا گیا۔ خیر ایک دن، دو دن، تین دن گزرے اور یہ جنگ مسلسل چلتی رہی ہے، نیزوں کے ساتھ، تلواروں کے ساتھ، آپ کی آنکھوں کے سامنے، حضرت حسین کی آنکھوں کے سامنے۔ آپ کا بڑا بیٹا جس کی عمر 18 سال تھی، علی اکبر، وہ آگے بڑھا، ایک بدبخت نے تیر مارا اور تیر مار کر وہ بچہ شہید ہو گیا۔ آپ نے اپنے بچے کی شہادت وہاں پر دیکھی۔ آپ جتنے بھی یہاں پر صاحب اولاد ہیں، آپ اس دکھ، اس تکلیف، اس درد کو جانتے ہیں کہ اولاد کی تکلیف کیا ہوتی ہے، اولاد کا درد کیا ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود حق کے لیے لڑیں۔ جب بالآخر آپ کی بیوی نے یہ پیغام دیا کہ حسین، آپ کا چھوٹا بچہ علی اصغر جس کی عمر 6 ماہ ہے، اس کو پیاس لگی ہے، پانی پینا چاہ رہا ہے، کیونکہ ماں کا دودھ تو ویسے سوکھ گیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو چلو کم سے کم یہ بچہ جو رو رہا ہے اس کی حلق میں 2 قطرے پانی کے چلے جائیں، اس کا حلق ہی تر ہو جائے۔ تو آپ نے اپنے چھوٹے بچے علی اصغر کو اٹھایا اور یہ کہا کہ اے ظالموں، تمہاری جنگ میرے ساتھ ہے، ورنہ تمہاری جنگ میرے ساتھ بھی نہیں بنتی، میں جنگ لڑنے تھوڑی آیا ہوں، میں تو اپنے نانا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرآن اور حدیث کو، پیغام کو تمہارے لیے پہنچانے آئے ہوں، ہم لڑنے تھوڑی آئے ہیں۔ چلے بالآخر اگر آپ کہتے کہ جنگ ہی ہے، چلو جنگ مان لیتے ہیں، آپ کی اور میری جنگ ہے، اس بچے کو 2 قطرے پانی پلا دو۔ آپ نے، حضرت حسین نے، 55 سال آپ کی عمر تھی، 55 سال اس وقت، آپ نے اپنے بچے کو اس طرح اٹھایا ہوا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس بچے کو 2 قطرے پانی دے دو۔ ایک بدبخت نے وہاں سے تیر نکالا اور تیر نکال کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جو بیٹا تھا علی اصغر 6 ماہ کا، وہ حلق میں تیر پہ وصل کر دیا۔ اب یہ بھی باپ کے سامنے ایک منظر تھا کہ حلق میں تیر لگ گیا، مگر آپ نے اس بچے کو اسی طرح اس کا لاشا اٹھایا اور خیمے میں جا کر اپنی بیوی کو دے دیا۔ کیا زندہ بچہ نہیں، لاش جا کر دے دی۔ اب بتایا کہ کیفیت والدہ کی کیا ہوگی کہ تیر لگی ہوئی لاش جا کے اس کی گود میں رکھ دیا، مگر حضرت حسین پھر بھی لڑتے رہے حق کے لیے۔ حضرت حسین کی زندگی سے اور آپ کے اس واقعہ کربلا سے ایک پیغام ملتا ہے کہ اپنے حق کے لیے لڑنا پڑتا ہے، اپنے حالات خود درست کرنے پڑتے ہیں، اپنے حالات کے لیے اٹھنا پڑتا ہے اور باطل سے لڑنا پڑتا ہے۔ یاد رکھنا، جو باطل کے مقابلے میں اگر مارا بھی جائے نا، تاریخ گواہ ہے کہ مارنے والوں کا نام مٹ جاتا ہے، مرنے والے کا نام نہیں مٹتا۔ آج تک دیکھیں نا، جس گھر میں بھی جائیں گے آپ کو حسین اور حسن ضرور ملیں گے، مگر کسی کے گھر میں آپ کو عبداللہ بن زیاد، شمر اور یزید کا نام نہیں ملے گا۔ چہ جائے گی یزید میں ملوث نہیں تھا، مگر کسی نے یزید کا نام رکھنا اس کے بعد پسند نہیں کیا، گوارا نہیں کیا۔ کیوں کہ حکومت ان کی حکومت میں مارا گیا۔ حکومت میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا ایک بیٹا تھا زین العابدین، امام زین العابدین۔ اس واقعے کے بعد تقریباً غالباً 39 سال یا 19 سال وہ زندہ رہے ہیں، یعنی کہ اپنے والد کو اپنی والد کی شہادت دے کر اس کے باوجود وہ زندہ رہے ہیں، یعنی کہ کیا اللہ نے ان کو صحیح سلامت رکھا۔ ان کے یزید کے ساتھ تعلقات تھے، اس بنا پر کہ ان کو بھی اس چیز کا پتہ تھا کہ مروانے والا منافق اور ہے، مروانے والے اور تھے، یہ یزید کا کام نہیں تھا۔ یزید نے صرف پیغام بھیجا تھا کہ میرے دربار میں اس بندے کو حاضر کیا جائے۔ حالانکہ میں کہتا ہوں کہ یزید کا پیغام، یہ پیغام بھی اس نے غلط بھیجا تھا۔ کیوں کہ یزید کو خود چاہیے تھا کہ وہ آگے بڑھ کر جاتا، کیوں کہ وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، اللہ کے نبی ان کو سینے پر بٹھایا، یہاں تک کہ ایک دن حضرت حسین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جا رہے تھے، راستے میں جا رہے تھے، تو حضرت حسین نے ضد کی کہ یا رسول اللہ، اپنے نانا جان کو کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے برابر چلنا چاہتا ہوں، یعنی کہ کیا بچے بات کو آپ کو پتہ ہے، چھوٹے بچوں سے ضد کر لیتے ہیں، اب وہ اپنے بابا کو کہتے ہیں مجھے اٹھاؤ، مجھے اپنے کندھوں پہ بٹھاؤ۔ اب ظاہر بات ہے بچہ ہے، اس نے جیسے اس کی ذہن میں آنی ویسے اس نے بات کہنی ہے۔ اب یہ معصوم سا بچہ ہے، مگر اپنے نانا جان جناب نبی کریم کو کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے برابر ہونا چاہتا ہوں، یعنی کہ جیسے آپ کا قدوں کاٹ ہے میں بھی آپ کے برابر چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے آؤ۔ آپ نے حضرت حسین کو اٹھا کر تھوڑا پیٹ تک کیا، کہا نانا جان تھوڑا سا اور، آپ کے برابر میرا سر نہیں ہوا۔ تو اللہ کے نبی نے اور اٹھایا تو سینے پر حضرت حسین کی جو پاؤں تھے نا، وہ اللہ کے نبی کی سینے پر آ گئے۔
تو سینے پر آئے تو وہ حضرت حسین کا سر اٹھ گیا. ظاہر بات ہے جب سینے پر پاؤں آ جائے تو سر بلند ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی چلتے رہے, کہا حسین اب بیٹھ جاؤ, آپ نے تو کہا تھا کہ میں اپنے نانا کے برابر چلنا چاہتا ہوں, آپ کا سر تو مجھ سے بھی 2 فٹ اوپر ہو گیا. یعنی کہ یہ محبت کا ایک انداز تھا اللہ کے نبی کا, اتنا محبت کرتے تھے اس بچے سے. اور ایک دن ایسے پھر ہاں اس بچے کو نیچے کیا تو اس بچے نے اپنے نانا کو, جیسے آپ نے محبت اور اظہار میں دیکھا ہوگا, یہ بچے جو ہوتے ہیں نا بچے شرارت طور پہ یا خوشی کے طور پہ اپنی زبان نکالتے ہیں, ٹھیک ہے, اپنی زبان کو نکالتے ہیں. تو اللہ کے نبی کے سامنے اپنی زبان نکالی, کس بنا پر؟ خوشی کی بنا پر کہ میں اپنے نانا سے میرا سر اونچا ہو گیا, میں چلتا رہا. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت حسین نے زبان نکالی, اللہ کے نبی نے وہ زبان چوسی, وہ زبان چوسی. اب دیکھیں کہ جس کڑوے کنویں میں آب زمزم میں, یہ آب زمزم پہلے کڑوا تھا, اللہ کے نبی نے اپنا لعاب مبارک ڈالا, قیامت تک یہ میٹھے رہے, قیامت تک یہ اللہ کے نبی کا لعاب کا اثر تھا. اور وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زبان چوسی, وہ زبان کے ساتھ جو لعاب لگا وہ حضرت حسین کی مٹھاس تھی, جو قیامت تک ان کے مٹھاس نام یاد رکھا جائے. آپ کبھی بھی دکھ میں ہو, تکلیف میں ہو, کبھی حضرت حسین کا نام آنکھیں بند کر کے سرور کے ساتھ لے کے, اللہ کی قسم مزے کو مزہ آتا ہے. حسین نام ہی ایسا ہے, حسن نام ہی ایسا ہے. اب حسن حسین جن کے نام ہو کتنا مزہ آتا ہے کہ حسن حسین بڑے پیارے نام ہیں. تو یہ اللہ کے نبی کی زبان اقدس کی وہ مٹھاس تھی جو ان دونوں بچوں کے اندر منتقل ہو چکی تھی. اللہ کے نبی اکثر اپنی چارپائی پر یا اپنے آپ نیچے لیٹے ہوتے تھے, تو یہ 2 بچے آپ کے سینے پر آ کر کھیلتے تھے, دونوں بچے, حضرت حسن بھی حضرت حسین بھی. اللہ کے نبی مسجد کے اندر, مسجد نبی کے اندر جمعے کے اندر ممبر پر تشریف فرمائے, تقریر کر رہے ہیں, خطبہ دے رہے ہیں, یہ دونوں بچے اپنے گھر سے بھاگے نکلے. ظاہر بات ہے اللہ کے نبی کا گھر, مسجد نبی ایسی, تو وہاں سے نکلے اللہ کے نبی کی طرف. اللہ کے نبی نے ممبر چھوڑا دونوں بچوں کے لیے, ممبر سے اتر کر آئے, اپنے دونوں بچوں کو ادھر بٹھایا, اور آپ نے اس موقع پر فرمایا انما اموالکم اولادکم فتنہ, ٹھیک ہے, یعنی کہ مال بھی فتنہ, اولاد بھی فتنہ. اب یاد رکھنا یہ ہر مال اور ہر اولاد فتنہ نہیں ہوا کرتے. جو مال آپ کو غافل کر دے, جو اولاد آپ کو دین سے غافل کر دے, وہ اولاد اور وہ مال فتنہ ہے. ٹھیک ہے, آپ نے لوگوں کو بتایا, ورنہ یہ جو 2 بچے تھے یہ جنت کے شہزادے تھے, یہ سردار تھے. آپ نے خود فرمایا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ, کہ یہ حسن و حسین ہے, یہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں. جتنے بھی نوجوان ہوں گے جنت میں جائیں گے نا, ظاہر بات ہے جنت میں جتنے بھی نوجوان جائیں گے, بوڑھا کوئی نہیں جائے گا, بوڑھی کوئی نہیں جائے گی. جتنے بھی جائیں گے 18 سال لکھی یا 40 سال لکھی ہے, کہ جب یہ جائیں گے جنتوں میں نا اتنی ان کی عمریں ہوگی. یاد رکھنا 18 سال والا بھی جوان ہوتا ہے, 40 سال والا بھی جوان ہوتا ہے. 40 سال والے کو بوڑھا نہیں کہہ سکتے, کیونکہ اصل جوانی بندے کی 40 سال میں پوری ہوتی ہے. کیوں کہ ہر نبی کو 40 سال میں نبوت ملی ہے, 40 سال میں نبوت ملی ہے. اصل جوانی 18 سال نہیں ہے, اصل جوانی 40 سال ہے. کیوں کہ عقل کامل اور مکمل ہو جاتی ہے. 18 سال میں تو بندہ غلطیاں کرتا ہے, 18 سال میں تو اپنے ماں باپ کو بندہ ستاتا ہے, 18 سال میں تو گلی محلے کو کوئی چھوڑتا نہیں ہے, شرارتیں کرتے نا, لڑائیاں جھگڑے فساد, کیونکہ 18 سال کیا سر پہ غبار چڑھا ہوتا ہے, سر پہ جوانی کا نشہ چڑھا ہوتا ہے. اور 18 سال سے جب بندہ نکل کر 40 سال میں پہنچتا ہے اس وقت بندہ کامل اور مکمل, یعنی کہ اس کی عقل کیا ہو جاتی ہے, کامل اور مکمل. اب وہ سمجھتا ہے کہ یار ہاں یہ کام غلط ہے, یہ ٹھیک ہے. جوانی میں تو نہیں سمجھتے. تو جب یہ جائیں گے نا جوان سارے جنت میں, ان کے سردار, ان کے لیڈر جو ہوں گے وہ حضرت حسن و حسین ہوں گے, ان کی کمان کرنے والے. اچھا اس زمین میں ایک بات بتا دوں, میرے ذہن میں آگے بات میں بھول جانی. یہ جو 10 محرم کا دن ہے, 10 محرم کا, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 10 محرم الحرام کو, 10 محرم الحرام یعنی کہ آج اتوار ہے, کل پیر ہے, پرسوں منگل ہے, منگل والے دن یعنی کہ پیر کے مغرب کے بعد شروع ہوگا ٹائم, پیر کے مغرب کے بعد ٹائم شروع ہوگا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے اہل و یال پر, یعنی کہ اپنی بیوی, اپنے بچوں پر, یا اپنے ماں باپ پر, یا اپنے بہن بھائیوں پر, یا کسی مسلمان پر, ٹھیک ہے نا, کھلے دل سے خرچہ کریں. یعنی کہ کیا کھلے دل سے, بھائی آپ اپنے کچھ بھی اپنی خوشی سے گھر والوں کو کھلا دیں, کچھ بھی جو آپ کے دل میں, مثال کے طور پر چلو باہر سے برگر آ جائیں گے, بریانی آ جائے گی, یا کوئی پھل فروٹ آ جائیں گے, یعنی کہ کچھ کھلے دل سے وہ 500,000 روپے خرچ لیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پورا سال اس کی رزق میں تنگی نہیں آئے گی, پورے سال اس بندے کی رزق میں تنگی نہیں آئے گی جو بندہ 10 محرم الحرام کو اپنے اہل و یار والوں پر خرچ کرے. اور اللہ کی قسم یقین مانے, میرا یہ آزمایا ہوا عمل ہے, میں نے اس کو آزمایا. یہ حدیث جو مجھے پتہ چلی تقریباً 4 سال قبل مجھے پتہ چلی,
تو اسی دن جب کچھ دن رہتے تھے، یہ حدیث میں نے سنی محرم الحرام سے، تو میں نے 10 محرم کو اپنے والدین پر کچھ خرچہ کیا۔ یقین مانے پورا سال بندہ پریشان نہیں رہتا، قسم کھا کر کہتا ہوں بندہ پریشان نہیں رہتا، کبھی پیسوں کے حوالے سے، کبھی گھر کی پریشانی، کبھی ادھر کی پریشانی، بندہ پریشان رہتے نہیں ہے۔ کیوں کہ ظاہر بات ہے، کہا کس نے ہے؟ یہ آپ کے وزیر اعظم نے نہیں کہا، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی جو فرماتے وہ جھوٹ نہیں ہوتا بلکہ وہ سچ ہوتا ہے۔ تو آپ یہ ضرور آزمائیے گا، کل پیر ہے پرسوں منگل ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کچھ بھی حسب توفیق، ضروری ہے کہ 500 روپے 1000 روپے، حسب توفیق 200 روپے 100 روپے کوئی بات نہیں، آپ خوشی کے ساتھ کچھ بھی لے جائیں، چاہے ٹافیاں کیوں نہ ہو، آپ کی توفیق اتنی ہے، توفیق کے حساب سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے، اللہ پیسوں کو نہیں دیکھتے۔ تو یہ حدیث آپ کو بتانی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ آپ کو جب شہید کیا گیا تو شہادت سے پہلے ان لوگوں نے پلان بنایا کہ حضرت حسین کو شہید کرنا بڑا مشکل ہے۔ ظاہر بات ہے کہ وہ ڈرتے نہیں ہیں، اگر سامنے 500 کا لشکر ہے، 1000 کا لشکر ہے، حضرت حسین کی طرف چل دیا کرتے تھے، وہ ڈرتے نہیں تھے۔ تو ایک بدبخت نے یہ پلان بنایا کہ کریں گے ایسے کہ جب حضرت حسین نماز میں جائیں گے نا، نماز میں اس وقت ان کو شہید کر دی جائے۔ کیوں کہ جب یہ نماز میں ہوتے نا، ان کا دھیان کسی طرف نہیں ہوتا، کسی طرف نہیں ہوتا۔ مسلمان جب نماز میں جاتا ہے اس کا دھیان کسی طرف نہیں ہوتا، اس کا دھیان صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے۔ یہ کس مسلمان کی بات کی؟ آج سے 1400 سال پہلے مسلمانوں کی بات ہے۔ اور آج کا مسلمان سمیت میرے، ہم جب نماز میں جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنا سارا چٹا وٹا کھول لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا، ہم سارا اپنا چٹا وٹا، یعنی کہ دکان کے ساتھ ہم نے اس میں کرنا ہوتا ہے، گھر کے اخراجات ہم نے اس میں سے نکالنے ہوتے ہیں۔ اچھا میں نے کہاں جانا، میں نے کہاں نہیں جانا، ادھر سے امام صاحب قرأت پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، الحمد پڑھ رہے ہیں، سورت پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی پڑھ رہے ہیں، مگر ادھر سے ہم نے اپنی قرأت پڑھنی ہے۔ کیا دنیا کے سارے خیالات نماز میں ہمیں آنے ہیں، کیوں کہ ہمارے ایمان کمزور ہے، ہماری نماز کمزور ہے، اس وجہ سے یہ خیالات ہمارے ذہنوں میں اترتے رہتے ہیں۔ انہوں نے یہ پلان بنانے کا بالکل آپ نے سچ کہا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ عصر کی نماز میں جب آپ پہلی رکعت تھی، دوسری رکعت میں آپ سجدے پر گئے تو بدبخت آیا شمر، اس نے حضرت حسین کا سر قلم کر دیا، حضرت حسین کا سر وہیں سے کاٹ دیا، اور کاٹ کر اس بدبخت نے یہ نعرہ لگایا کہ میں کامیاب ہوں۔ پیچھے سے آواز آئی کہ تو دنیا جہان میں ذلیل اور خوار، سب سے بڑی ناکامی تیری مقدر بنے گی، سب سے بڑی ناکامی تیرا مقدر بنے گی۔ تو کامیاب نہیں ہوا، تو ناکام ہو گیا، تو نے نواز رسول کو کاٹا، تو نے نواز رسول کو شہید کیا، اور اس بدبخت نے نیزے پر حضرت حسین کا سر لٹکا دیا، اور لٹکا کر کہنے لگا کہ دیکھو تم نے کہا تھا نا حسین کو شہید کرنا، میں بہادر ہوں، میں نے شہید کیا، تم سے نہیں کاٹا جا رہا تھا، میں نے کیا۔ یقین مانے یہ حضرت حسین کا دڑ مبارک، سر مبارک اور آپ کا جسم مبارک جب اس کو علیحدہ کیا گیا تو نیزے پر حضرت حسین کا سر تھا، وہاں سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی، جسم نیچے تھا اور تلاوت اوپر ہو رہی تھی، کیونکہ نماز کی تھی نا، نماز پڑھ رہے تھے۔ یعنی کہ دنیا کو یہ پیغام دیا کہ جو آپ گھروں میں بیٹھ کے نماز نہیں نہ پڑھتے، جو آپ ادھر ٹائم ضائع کرتے گزاروں میں کھڑے ہو کر نہیں پڑھتے، میں حسین تمہیں درس یہ دیتا ہوں کہ سر کٹا بھی ہو تو نماز ہم نے پوری مکمل کرتے۔ یہ آپ کے لیے اور میرے لیے پیغام ہے۔ حضرت حسین ہمارے ہیں، وہ کسی اور کے نہیں ہیں، اور حضرت حسین کے نقش قدم پر ہم نے چلنا ہے، کسی اور نے نہیں۔ غیر کبھی نہیں چلے گا، غیر تو مانتے نہیں، غیر تو کبھی نہیں مانتا حضرت حسین کی شہادت کو، غیر تو کبھی نہیں مانتا حضرت حسین کی فضائل کو۔ مانتے ہم ہیں، مانیں گے ہم، عمل ہم کریں گے، اور ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ حضرت حسین ہے کیا۔ اب ان کے ساتھ کیا ہوا؟ جو حضرت حسین کو شہید کرنے والے تھے، شمر عبداللہ بن زیاد، یہ جو لوگ تھے، ان کے ساتھ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے ساتھ کیا حشر کیا کہ مرنے کے جب قریب آئے، ان پر ایسی تکلیف اور ایسی ان کی جسم سے بدبو آنا شروع ہو گئی، یہ لوگ ان کے قریب نہیں جا رہے تھے، اور یہ خود اپنے زبان حال بتایا کرتے تھے کہ یہ جو ہمیں سزا مل رہی نا، یہ نواز رسول کی سزا ہمیں مل رہی ہے، یہ ہمیں جو سزا مل رہی ہے یہ حضرت حسین کی بد دعا ہے ہمارے ساتھ، اور قیامت تک ان لوگوں کو بد دعائیں ملتی رہیں گی، قیامت تک ان پہ لان تان پڑتی رہے گی کہ جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ اسلام میں اور بھی بڑے شہادتیں ہوئی، حضرت علی کی شہادت ہے، حضرت عثمان غنی کی شہادت ہے، حضرت فاروق اعظم کی شہادت ہے، مگر اسلام میں یہ بہت بڑی شہادت ہے۔ اس کی وجہ کیا کہ اپنے خاندان سمیت شہید ہو گئے، یعنی کہ اپنی آپ کے بچے بھی اس میں شامل ہیں، آپ کی بیوی بھی اس میں شامل ہے۔ اس جنگ میں 72 تن اہل بیت کے شہید ہوئے، 72 تن، 72 یہ اہل بیت کے تھے، باقی جو صحابہ کرام وہ ساتھ تھے، مگر یہ آپ کے گھرانے کے لوگ جو 72 تھے آپ کے ساتھ شہید ہیں۔
दूसरी बात, आपसे कुछ लोग पूछेंगे कि अच्छा यार हज़रत हुसैन शहीद हुए, हज़रत हुसैन शहीद हुए। उनसे कभी ये सवाल करना कि अच्छा ये बताओ कि हज़रत हुसैन जो शहीद हुए हैं, ठीक है, उनके साथ जंग में कौन थे। और चले इस बात को भी छोड़ें, हम आपसे नहीं पूछते, शायद आपको याद ना हो, हमें ये बताएं कि हज़रत हुसैन की जहाँ कब्र मुबारक बनी है, आपके दाएं और आपके बाएं कौन है। ये सवाल आप ज़रूर पूछिएगा, इनको पता मगर बताएंगे नहीं। आपको मैं बता ही देता हूँ, आप में से किसी को पता है? कोई भी? एक अबू बकर नाम के, एक उमर नाम के। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ा मुबारक का तस्वीर है ना, वही नक्शा खींचा गया। अल्लाह के नबी जहाँ पर मदफून है मदीना पाक में, अल्लाह हम सबको ले जाए वहाँ पे। एक साइड पे आपकी दाएं तरफ हज़रत अबू बकर है और बाएं तरफ हज़रत उमर है, यानी कि अल्लाह के नबी की इस हाथ पर अबू बकर है और इस हाथ पर उमर है। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की भी दाएं हाथ पर अबू बकर है और बाएं हाथ पे उमर है। अब ये लोग है कौन? ये अबू बकर उमर कौन है? वो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा थे। और ये जो है, ये नबी पाक, ये हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की औलाद है। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के बच्चे थे, एक का नाम अबू बकर था, एक का नाम उमर था। ये जो सहाबा कराम थे, इन्होंने खलीफा के नाम पर नाम रखे। और आपको कुछ लोग बताएंगे कि इनके आपस में लड़ाइयाँ थी, इनके आपस में बनती नहीं थी। ऐसी बात नहीं है, असल गलत है। इनकी आपस में प्यार मोहब्बत थी। अब देखें, हज़रत अली शेर खुदा की जो बेटी थी उम्मे कुलसूम, उसका निकाह हज़रत उमर फारूक से हुआ, और उमर फारूक की बेटी का निकाह हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का निकाह हज़रत अली शेर खुदा से हुआ। अब देखिए, ये आपस में क्या है, सारे रिश्तेदार हैं। तो रिश्तेदार, अब देखिए, एक दूसरे की बेटियां उनके घरों में हैं। मुझे बताओ कि जिनको बेटियां दी जाती, वो घर संवारे जाते हैं कि वो घर लुटाए जाते हैं? वो घर संवारे जाते हैं। जितना भी हो ना, बाप अपनी बेटी का घर कभी लुटता नहीं देखेगा। अगर बाप को तो गालियाँ भी पड़ जाए ना, तो वो कहेगा नहीं कि मेरी बेटी का घर खराब ना हो, मेरा आना जाना लगा रहे। क्यों? कि मैं अपनी बेटी की तस्वीर और चेहरे को देखता हूँ। ये ऐसे निज़ाम है, मगर इनके आपस में प्यार मोहब्बत है। ये कतल लोगों ने जो बातें फैलाई हैं कि ये गलत है, ये ठीक नहीं है, ये वो सारी बातें गलत है, ये मन गलत है। ये जो हकायक है आपके सामने रख दिए, इनके आपस में मोहब्बत थी और कुरान से साबित है। क्योंकि हमारे कुरान में भी झूठ नहीं है, हमारे हदीस में भी झूठ नहीं है। जो लोगों के हैं वो उसमें झूठ लिखा होगा, जो लोगों ने अपने फलसफे बनाए हैं वो फलसफे झूठे हैं, मगर हमारा कुरान सच्चा, हमारी हदीस सच्ची है। आपसे ये दरख्वास्त है, खुलासा ये है कि हज़रत हुसैन हमें ये दर्स देकर गए हैं कि बादल के मुकाबले में डरना नहीं है, बादल के मुकाबले में कभी नहीं डरना, बादल से लड़ना है। और दूसरा ये कि दीन की सरबुलंदी के लिए अगर जान जिस्म मांगे, बच्चे मांगे, तो दीन इस्लाम के लिए कुर्बान कर दें। और तीसरा ये है कि नमाज को किसी सूरत में ना छोड़े, चाहे वो जंग की सूरत में हो, चाहे वो घर की सूरत में हो, किसी सूरत में भी हो, नमाज का टाइम आए नमाज ज़रूर पढ़िएगा। ये तीन पैगाम जो आपके सामने रखे, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मर्दी को भी करा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। इलाहुल आलमीन जो मुस्तहा सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। इलाहुल आलमीन दूसरे मुसलमानों को भी इस पे अमल कराने की तौफीक अता फरमा। आमीन। इलाहुल आलमीन हज़रत हुसैन की नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन। इलाहुल आलमीन हज़रत हुसैन की दर्जात मज़ीद बुलंद अता फरमा। आमीन। इलाहुल आलमीन हमें भी शहादत की मौत अता फरमा। आमीन। सआदत की ज़िंदगी अता फरमा। आमीन। ईमान वाली मौत अता फरमा। आमीन। हमेशा ये दुआ मांगा करे, अल्लाह ताला हमें मदीना में शहादत की मौत अता फरमा। क्योंकि जो बंदा मदीना में मदफन होगा, कलमे वाला मुसलमान जो होगा, अल्लाह के नबी उस बंदे की सिफारिश करेंगे। अल्लाह ताला हमें भी नबी पाक की सिफारिश और आपकी शफाअत हमें कबूल फरमाए। और अल्लाह ताला हमें मदीना में मौत अता फरमाए। इलाहुल आलमीन हज़रत हुसैन और दीगर जो आपके साथ शहीद हुए, अल्लाह सबके दर्जात मज़ीद से मज़ीद तर बुलंद अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम सबको अल्लाह उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन जो घरों में परेशानियाँ हैं, सब परेशानियाँ दूर फरमा। जो मुश्किलात है, सब मुश्किलात दूर फरमा। इलाहुल आलमीन जो कारोबार के हवाले से, कर्ज़ के हवाले से, मरज़ के हवाले से, रिश्तों के हवाले से, बच्चों के हवाले से कोई भी परेशानी हुई, अल्लाह सबकी परेशानी दूर फरमा। सबको खुशियाँ अता फरमा, सबको बरकत अता फरमा। इलाहुल आलमीन यहाँ पर जो भाई मेरे साथी बैठे हैं, अल्लाह इनके घरों में भी बरकत अता फरमा, इनके घरों में भी खुशियाँ अता फरमा, इनके घरों में इत्तेफाक, इत्तेहाद, ईमान, अमन नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन अगर वो कर्ज़े के हवाले से परेशान हो, सबकी परेशानी दूर फरमा। इलाहुल आलमीन सबके घरों में करोड़ हार रहमत और बरकत अता फरमा। इलाहुल आलमीन मरने से पहले मरने की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन अपनी ज़िंदगी में अल्लाह हमें हज और उम्रा मकबूल ज़ियारत नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन आखिरी वक़्त और आलम नज़ा हुई बबरकत कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमारी ज़ुबान पर जारी सारी फरमा। आमीन।